اسد عمر کا دور اب آفیشلی ختم ہو گیا اور نئے مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کا دور آفیشلی شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے آج اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی پہلی صدارت کی، جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر حفیظ شیخ کا امتحان شروع ہو گیا ہے، انہوں نے جلد ہی بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ IMF سے بات چیت کا فائنل راؤنڈ چل رہا ہے، حکومت ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کر چکی ہے، اسے بھی حتمی شکل دینی ہے۔ ساتھ ہی امکان ہے کہ اس ماہ کے آخر میں بجٹ پیش کر دیا جائے گا۔ یہ بڑے فیصلے ہیں جو ڈاکٹر حفیظ شیخ نے لینے ہیں، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ اسد عمر سے کس طرح مختلف ہوں گے۔ وہ ایسے کون سے فیصلے لیں گے جو اسد عمر نہیں لے سکے۔ ساتھ ہی جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے حفیظ شیخ کو مشیر خزانہ بنانے کے فیصلے کے حوالے سے کہا کہ لیڈرشپ سے بھی فرق پڑتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ بھی اہم ہوگا کہ کیسے پیپلز پارٹی کے حفیظ شیخ سے تحریک انصاف کا حفیظ شیخ مختلف ہوگا، لیڈرشپ کا فرق ہوگا۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی زیر صدارت ہونے والے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور اسٹیل مل کی بحالی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ اوگرا نے کچھ دن پہلے پیٹرول کی قیمت 113 روپے کرنے کی سفارش کی تھی، یہ بہت بڑا اضافہ تھا۔ اس حوالے سے کابینہ نے یہ معاملہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے پاس بھیجا تھا، جس نے اوگرا کی سمری کا جائزہ لیا اور پیٹرول کی قیمت تقریباً 9 روپے اضافے سے 108 روپے فی لیٹر کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم کی دیگر مصنوعات کے حوالے سے اوگرا کی سفارشات کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ مشیر خزانہ کا پہلا بڑا فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق پیٹرول پر GST 5% کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ عوام کو ریلیف ملے، مگر اس سے حکومت کو 5 ارب روپے کے ریونیو کا نقصان ہوگا۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ کے سامنے بہت سے اہم چیلنجز ہیں اور حکومت کو ان سے توقعات بھی بہت ہیں۔ آج کچھ باتیں کابینہ کے اجلاس میں بھی ہوئی۔ مہتاب حیدر دی نیوز کے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مہتاب صاحب بہت شکریہ۔ آج پرائیویٹائزیشن سے، اسٹیل مل کے حوالے سے، پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے کافی فیصلہ سازی ہوئی ہے، بات بھی ہوئی ہے۔ کس طریقے سے الگ ہیں اسد عمر سے ڈاکٹر حفیظ شیخ، یا ابھی نظر آنا کچھ شروع ہوا ہے؟ دیکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے نا جی، یہ جو پیٹرول کی پرائسز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق بیسیکلی یہ جو IMF کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے، یہ براہ راست میں سمجھتا ہوں اس سے تعلق ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی فسکل پوزیشن پہلے ہی اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ اگر آپ زیادہ عرصے تک ان پرائسز کو ان چینج رکھتے یا آپ اس میں اضافہ نہ کرتے تو یہ ایک جو کہ پہلے ہی بڑی مشکل قسم کی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، ان میں مزید جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاک کی صورت پیدا ہو سکتی تھی۔ تو یہ جو آئل کی پرائسز بڑھی ہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بیسیکلی ریفر کیا ہے، پرائم منسٹر اس کی فارمل اپروول دیں گے، یہ تو ایک فارمیلٹی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق جو ہے وہ IMF کی جو آن گوئنگ ٹاکس ہے اس کے ساتھ ہے۔ اب دوسرا جو پاکستان اسٹیل مل کا ایشو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس پہ ECC جو ہے وہ فارمل اس کی اپروول دیتی اور منسٹری آف انڈسٹریز اور عبدالرزاق داؤد صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی اور وہ جو ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کی طرف جاتے ہیں اور PPP بورڈ میں اس کی ریوائول کا پلان جو ہے اپروو کرتی، بجائے اس کے انہوں نے دوبارہ سے CCOP کو ریفر کر دی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے وہ وہی انہوں نے بجائے اس کے، اور اس میں یہ بھی آپشن انہوں نے کھلا رکھا ہے کہ اگر اس کی پرائیویٹائزیشن کے بارے میں بھی جو ہے وہ غور و خوض کیا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ایک کلیئرٹی جس انداز میں ہونی چاہیے تھی وہ اس انداز میں نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی IMF جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بجائے آپ جو ہے وہ ٹرانزیکشنز کی سیل آؤٹ کی طرف جائیں اور ایک فریش پلان جو ہے وہ بنا کر سامنے لائیں۔ تو اس کے حوالے سے حکومت کو واضح اور کلیئر فیصلے کرنے پڑیں گے، چونکہ جب تک آپ کی فسکل سچویشن کے بارے میں چیزیں کلیئر نہیں ہوتی اس ٹائم تک میں سمجھتا ہوں IMF کی نیگوسیشنز کامیابی کے مراحل میں بھی جانا ان کے لیے ایک مشکل ہے۔ لیکن حکومت کی طرف سے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ 10 مئی تک جو ہے وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو مشکل فیصلے مزید بھی کرنے پڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں ذکر ہو جائے آزادی صحافت کے دن کا، آج دنیا آزادی صحافت کا دن منا رہی ہے۔ سچ بولنے کی آزادی، سچ لکھنے کی آزادی، خبر کی کھوج کی آزادی، خبر نشر کرنے یا شائع کرنے کی آزادی، خبر معلوم کرنے کی آزادی، حقیقت عوام کو بتانے کی آزادی۔ پاکستان میں بھی دنیا بھر کی طرح آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے حوالے سے کہنے کو بہت کچھ ہے، دل پر بوجھ بھی بہت ہے۔ میرے لب آزاد ہیں، میرا قلم آزاد ہے، بھاری دل سے کیسے کہہ دوں کہ صحافت آزاد ہے۔ یوم آزادی صحافت پر کیا بولوں، کیسے بولوں، کتنا بولوں، سمجھ نہیں آتا، ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے فیض احمد فیض کا یہ شعر پڑھ لیتا ہوں۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔
ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشار کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد۔